حوالے سے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو اصول حضور نے عطا فرمائے ان میں سے ایک پہلو بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو امیری اور غریبی ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یا پھر اسلامی معاشرے میں جو عزت کا معیار ہے وہ کیا ہے، اور اسی کے ضمن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 53 خطبہ کے دوران میں نے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 52 اور 53 ان کا شان نزول یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس دور کے چند غریب افراد نے اسلام قبول کیا ہے اور آپ کی بارگاہ سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حضرت عمار ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت یسار ہیں، ابو فقیہہ ہیں۔ مشرکین مکہ جو کہ مال و دولت والے تھے، انہوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور ہم امیر ہیں، تو ہم امیر لوگ، دولت والے لوگ، منصب والے لوگ ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہیں، اپنے مقام کے لائق نہیں سمجھتے، تو اس لیے آپ انہیں اپنی بارگاہ سے نکال دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو غریب صحابہ ہیں انہیں آپ نکال دیں، انہیں اپنے آپ سے دور ہٹا دیں۔ تو اللہ کریم نے اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اقدس تو ان کے مطالبے کی طرف مائل نہیں ہے، حضور ان کا مطالبہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قلب مصطفیٰ میں ان عاشقوں کی اہمیت زیادہ ہے، چاہے وہ غریب ہیں لیکن ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اسی کی تائید میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نہ دور ہٹاؤ ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں سب سے پہلی بات جو قرآن پاک نے بیان کر دی اور واضح طور پہ بیان کر دی کہ کسی شخص کو اس کی غربت کی وجہ سے دور نہ کریں، چاہے رشتہ دار ہے چاہے تعلق والا ہے، غربت کی وجہ سے تعلق نہ توڑیں کہ یہ غریب ہے تو اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ شان نزول کے حوالے سے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی سے تعلق اس وجہ سے نہ بنائیں کہ وہ دولت مند ہے، اور کسی سے اس وجہ سے تعلق نہ توڑیں کہ یہ غریب ہے۔ فرمایا انہیں دور نہ ہٹاؤ،
جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو غریبوں سے تعلق نبھانا، اسلام طبقاتی تقسیم کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں اس وقت معاشرہ جس بحران میں مبتلا ہے، اس وقت ہم شدید طور پہ طبقاتی تقسیم میں مبتلا ہیں۔ غریبوں کے سکول اور ہیں، امیروں کے سکول اور ہیں۔ غریب بچے اور سکولوں میں جائیں گے، امیروں کے بچے اور سکولوں۔ غریب مریض ان ہسپتالوں میں علاج نہیں کروا سکتے جن میں امیر مریض کرواتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارا معاشرہ شدید طبقاتی تقسیم کا شکار ہے۔ آپس میں رشتہ داریاں کرتے ہوئے بھی چاہے کوئی جتنا ہی متقی ہو، آج کل بالعموم لوگ تقویٰ نہیں دیکھ رہے، مالی حیثیت دیکھ رہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ شان نزول کے حوالے سے یہ بات قرآن پاک کا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، غریبوں کو دور نہ ہٹاؤ، غریبوں کو دور نہ ہٹاؤ۔ آگے وہ جو اس دور کے غریب تھے جن کے بارے میں مشرکوں نے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں دور ہٹائیں، تو پھر ہم آپ کی محفل میں بیٹھیں گے۔ غریبوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا ہمارے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے وہ جو صحابہ غریب تھے ان کی ایک صفت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ ایسے بھی دیکھے جن کے پاس تن ڈھانپنے کی ایک چادر تھی، 2 کپڑے نہیں ہیں جس سے وہ تن ڈھانپے، ایک چادر سے ہی انہوں نے اپنا تن ڈھانپا ہوا ہے۔ آج ہمارے پاس کتنے سوٹ ہیں، کتنے کپڑے ہیں، پھر بھی شکرانہ نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ ایسے دیکھے ان کے پاس ایک ایک چادر ہی تھی جس سے انہوں نے اپنا تن ڈھانپا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان غریبوں کو اپنے آپ سے دور نہیں ہٹانا ان مشرکوں کے مطالبے پر۔ اب ان غریبوں کی ایک صفت بیان کی، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح و شام وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ نام لیے ہیں کہ عمار کو دور نہیں کرنا، خباب کو دور نہیں کرنا، یسار کو دور نہیں کرنا، ابو فقیہہ کو، بلال حبشی کو اپنے آپ سے دور نہیں ہٹانا، نام لیے ہیں، کردار بیان کیا ہے۔ ان کا کردار اس قابل ہے کہ آپ انہیں اپنے قریب رکھیں۔ نام لے کے کہا ہے فلاں فلاں کو قریب رکھیں، دور نہ ہٹائیں، یا کردار بیان کیا، کردار بیان کیا۔ قرآن پاک اگر کسی پہ لعنت بھیج رہا ہے تو کردار کی وجہ سے، اور اگر کسی پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں تو کردار کی وجہ سے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہاں بھی نام نہیں لیا کہ فلاں شخص پہ جس کا یہ نام ہے لعنت ہو، فرمایا جھوٹوں پہ اللہ کی پھٹکار ہو، رحمت سے دور ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیک لوگ اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ تو دونوں مقامات پہ کس چیز کو بیان کیا ہے؟ کردار کو۔ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، یہاں بھی کردار بیان کیا۔ نیکوں پر اللہ کی رحمت، یہاں بھی کردار بیان کیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں نہ ذات دیکھی جاتی ہے، نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ دولت دیکھی جاتی ہے، اس کی بارگاہ میں کردار کی اہمیت ہے۔ آگے آیت نمبر 53 میں یہاں حکم دیا کہ انہیں دور نہ ہٹائیں جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سورہ کہف میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، محبوب انہیں اپنے ساتھ جوڑے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔
آپ بھی چاہتے ہیں محفل نبوی نصیب ہو، آپ بھی چاہتے ہیں مجلس نبوی نصیب ہو، تو صبح و شام ذکر نہ چھوڑیں، صبح و شام ذکر کریں۔ ذکر کی برکت سے مجلس نبوی نصیب ہوتی ہے۔ آگے آیت نمبر 53 میں فرمایا، اور یہ آیت ہمیں یاد کر لینی چاہیے، زبانی حفظ کر لینی چاہیے، بڑی اہم آیت ہے معاشرتی زندگی کے حوالے سے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ انسان ایک دوسرے کے لیے آزمائش، انسان ایک دوسرے کے لیے، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 53 بتا رہی ہے، اور یہ مضمون اور کئی آیتوں میں ہے۔ مثلا بڑی مشہور آیت ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تو فتنے کا معنی بھی آزمائش، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ تو وہی لفظ یہاں بھی ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے، ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، بعضهم ببعض، بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے۔ اولاد کے ذریعے ماں باپ کی آزمائش ہو رہی ہے، ماں باپ کے ذریعے اولاد کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے آزمائش ہے کہ ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں یا اولاد دینے والے سے محبت کرتے ہیں، اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں یا نہیں۔ اولاد ماں باپ کے لیے آزمائش، اور ماں باپ اولاد کے لیے آزمائش۔ بوڑھے ماں باپ کسی بات پہ ضد کرتے ہیں، اولاد کہتی ہے ابا جی تمہانوں نہیں پتا اج کل زمانے دے حالات کی، جس باپ نے پرورش کی ہے اب اسے پتہ ہی نہیں ہے، اولاد یہ کہتی ہے گھر میں۔ تو اس لیے اولاد کی بھی آزمائش ہے کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی، ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسا۔ اسی طرح خامد کے ذریعے بیوی کی آزمائش، بیوی کے ذریعے خامد کی آزمائش۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی ترجیحات یا ذہن کا پتہ نہیں ہوتا، نکاح ہو گیا، بعد میں جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی پھر پتہ چلا خامد کی یہ ترجیحات ہیں، بیوی کی یہ ترجیحات ہیں، اب نکاح ہو چکا ہے، اب تو آزمائش میں ہے۔ خامد کے ذریعے بیوی کی آزمائش، بیوی کے ذریعے خامد، شاگردوں کے ذریعے استادوں کی آزمائش، استادوں کے ذریعے شاگردوں کی آزمائش۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، فرمایا اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو۔ تو اگر کبھی ان ایکسیپٹڈ واقعہ پیش آ جائے، غیر متوقع صورتحال پیش آ جائے، تو یہ تو ہم سب بھی جانتے ہیں کہ زندگی آزمائش ہے، تو اس وقت اس آیت مبارکہ کو یاد کر لیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے آزمائش۔ اب ہم اس آزمائش میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کر رہا، آیت کا آگے سے ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ پہلے یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ ایک انسان دوسرے کے لیے آزمائش ہے، اس آزمائش میں کامیابی کے لیے آسان سا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ دو چیزوں پہ قابو رکھ لیں تو آپ یہ جو آپس میں انسانوں کی آزمائش ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک غصہ اور دوسرا خواہش۔ غصے پہ قابو رکھیں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں، چادر سے زیادہ پیر نہ پھیلائیں۔ جب ہم ایسی خواہشات لوگوں سے وابستہ کر لیتے ہیں کہ جو پورا کرنا ان لوگوں کے بس میں نہیں ہے، یا پھر ہم خواہشات زیادہ کر لیتے ہیں، بہو کے ذہن میں ہوتا ہے میری ساس جو ہے نا وہ تو ایسی فرشتہ صفت ہوگی مجھے بیٹی سمجھ کے رکھے گی، اور ساس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری بہو جو ہے وہ نوکرانی غلام آ رہی ہے، وہ مجھے بستر سے تو پیر اتارنے ہی نہیں دے گی۔ دونوں نے امیدیں وابستہ کی ہیں،
اور دونوں کی امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو ساس اور بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے. تو دو چیزیں اگر ہم کنٹرول میں رکھیں، غصہ اور خواہش، تو آپس میں انسانوں کی جو آزمائش ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 53، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور ہم نے آزمائش میں ڈالا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں. شان نزول کو ذہن میں رکھیں تو پھر ترجمہ سمجھ آئے گا کہ وہ جو مشرکین تھے، دولت مند، خوبصورت، اونچے قدوں والے، خوبصورت جسم والے. ابو لہب نام عبد العزیٰ ہے لیکن چہرہ سرخ و سفید ہے، رخسار انگارے کی طرح، اس لیے اسے ابو لہب کہتے تھے. تو وہ جو مشرکین امیر ہیں، منصب والے، سردار ہیں، دولت والے ہیں، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ غریب لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہم میں سے، یعنی ہمیں چھوڑ کر ان پر احسان کیا ہے. وہ آیت آپ کو یاد ہوگی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جب ان میں شانوں والا رسول بھیج دیا. تو قرآن نے کہا یہ احسان ہے، جو ایمان لائے ان پر اللہ کا، حضور کی آمد اللہ کا احسان ہے. تو اب وہ جو دولت والے ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ اسلام، اگر ایمان احسان ہے تو اللہ نے ہم پہ کیوں نہیں کیا؟ دولت تو ہمارے پاس، منصب ہمارے پاس، اونٹ ہمارے پاس، سونا ہمارے پاس، قبیلوں کے سردار ہم ہیں. احسان بلال پہ ہو رہا ہے، احسان ایک غلام پہ ہو رہا ہے، زنیرہ پہ ہو رہا ہے، ابو فقیہہ پہ ہو رہا ہے. وہ جو ہمارے غلام ہیں ان پر احسان ہو رہا ہے. اگر یہ اسلام احسان ہے تو ہمیں چھوڑ کے ان پر کیوں احسان ہوا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم حقدار ہیں اس بات کے، دولت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، اونچے مرتبے کی وجہ سے ہم حقدار ہیں، ہمیں چھوڑ کر ان پر کیوں احسان ہوا؟ تو یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ دولت نہیں دیکھتا، منصب نہیں دیکھتا، چہرے کا رنگ نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے. چہرہ ابو لہب کا سرخ و سفید ہے، دل حضرت اسود کا سفید ہے. اسود ایک صحابی ہیں جن کا رنگ بہت کالا تھا، بہت کالا. اسود کا معنی ہی بہت کالا ہے، نام ان کا کچھ اور تھا، رنگ کی وجہ سے انہیں اسود کہا جاتا تھا، بہت کالا رنگ. وہ جو کسی بزرگ نے لکھا ہے نا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے. دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے. منہ کالا دل اچھا ہووے، تائیوں دل بر پہچانے. حدیث پاک ہے، اللہ نے انسانوں کے دلوں پر نگاہ فرمائی، جو سب سے پاکیزہ دل تھے، اعلیٰ دل تھے، نبوتیں عطا فرمائی. نبیوں کے بعد جو سب سے پاکیزہ، ستھرے، اچھے دل تھے، انہیں رسول اللہ کا صحابی بنا دیا ہے. یہ جو صحابیت کا شرف ملا ہے ان دلوں کو ملا ہے جو نبیوں کے بعد سب سے اچھے دل ہیں. تو رب کی بارگاہ میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ ظاہر یا باطن؟ باطن وچ چنگے جڑے ہوئے نہیں، انج ظاہر چنگے تے کی چنگے. دل عشق نبی وچ رنگیا نہ گیا، انج کپڑے رنگے تے کی رنگے. صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، میرے آقا کریم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس انصاری کا بھائی بنایا ہے، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گھر لے کے گئے، کہا میرے دو باغ ہیں، ایک تمہارا ہے ایک میرا ہے. ہر چیز میں حصہ کر دیا.
یہ میرے اتنے اونٹ ہیں، آدھے تمہارے آدھے میرے۔ کرتے کرتے کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، جس کو کہتے ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزار لے، تم نکاح کر لینا۔ کتنا اچھا دل ہے۔ اب دیکھیں جنہیں آفر کی جا رہی ہے، 2 باغوں میں سے ایک آپ کا، میرے 2 گھر ہیں ایک آپ کا، اتنے اونٹ ہیں آدھے آپ کے، جنہیں آفر کی جا رہی ہے ان کا دل کتنا اچھا ہے۔ انہوں نے کہا اے میرے انصاری بھائی، یہ باغ تمہیں مبارک، یہ گھر تمہیں مبارک، تمہاری بیویاں تمہیں مبارک، مجھے بتاؤ بازار کا رستہ کس طرف ہے، میں خود کما لوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف کی یہ بات جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچی کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہے مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، میں خود کما لوں گا، میرے آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ عبد الرحمن تیری ذات پہ توکل کر کے کاروبار کرنے گیا ہے، اس کو کاروبار میں نقصان نہ ہو، اس کو نفع عطا فرما۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں پتھر کو ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر ترین صحابہ میں شامل ہوئے، مکہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں تو اس وقت کچھ پاس نہیں، دعائے رسول کا سایہ ملا ہے، تو فرماتے ہیں میں پتھر کو ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتا تھا، کسی سودے میں مجھے کبھی نقصان ہوا ہی نہیں، کیوں؟ رسول اللہ کی دعا میرے ساتھ تھی۔ تو صحابہ کے دل اچھے تھے، اللہ نے انہیں حضور کے قریب کر دیا۔ حضرت صہیب رومی مکے سے نکلے، اونٹ سامان سے لدے ہوئے ہیں، ابو جال نے کہا اتنی دولت مدینہ منورہ کی منڈی میں چلی گئی، وہاں معیشت ترقی کرے گی، یہ دولت نہیں میں مدینہ منورہ جانے دوں گا، صہیب واپس مکے چلو۔ حضرت صہیب نے کہا دولت مکے لے جا، میں حضور کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اکیلے آ گئے، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے حضور کے پاس، سب کچھ چھوڑ کے حضور کے پاس، ساری عمر دی اے ہو کمائیے، جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائی، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم۔ تو مشرکین کا یہ اعتراض تھا کہ دولت ہمارے پاس، منصب ہمارے پاس، پھر ہمیں چھوڑ کے یہ جو غلام ہیں ان پر احسان کیا ہے اللہ نے، ان پر احسان ہوا ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے اللہ کیا دیکھتا ہے؟ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے احسان کیا تو ان صحابہ کے دلوں کو دیکھ، آگے اس کی دلیل ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دلوں کو دیکھا ہے۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ بہت جاننے والا نہیں شکر گزاروں کو؟ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 53 کا آخری حصہ ہے، یعنی اللہ نے ان پر احسان کیا ہے تو اس وجہ سے ان کے دل اچھے ہیں، یہ شکر گزار ہیں۔ نعمت وصول کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، بعض لوگ استحقاق سمجھ کے کہ میرا حق ہے وہ نعمت کو لے رہے ہیں، اور بعض عاجزی سے کہ میرے اوپر رب کا احسان ہے۔ تو نعمت وصول کرنے میں رویے مختلف ہیں۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ بہت جاننے والا نہیں ہے شکر گزاروں کو؟ یعنی اللہ جانتا ہے کس کا دل شکر کرنے والا ہے۔ حدیث تو میں نے پہلے آپ کو سنائی ہوئی ہے، صرف توجہ دلا رہا ہوں۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، انصار کی بچیاں استقبال کر رہی ہیں تو کیا پڑھ رہی ہیں؟ وجب الشکر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ یہ شکر کرنے والا